وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خوابوں کی اقسام کے بعد آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے خواب کس سے بیان کرنے چاہیے، تعبیر کے لیے خوابوں کی تعبیر کس سے کروانی چاہیے۔ کسی نیک دوست عالم بعمل سے انسان کو تعبیر کروانی چاہیے، کیونکہ علم والا زیادہ اس کا فہم رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے اے میرے نبی، کہہ دیجئے کیا علم والے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے اور روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی علم اور جاہل، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ خواب کی تعبیر کس سے بیان کرنی چاہیے؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خواب کی تعبیر لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، کہ اپنے خواب صرف اس شخص کو بتانا چاہیے جو نیک ہو، عالم دین ہو، اور سب سے اہم بات جو کہی گئی ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ خواب کی تعبیر انسان کہ اگر والدین نیک ہیں تو ان سے بھی انسان خواب کی تعبیر کروا سکتا ہے، خواب بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم جناب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب باپ نیک ہے، پیغمبر ہے، یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے اپنے خواب کی تعبیر کروا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہاں جو دوسرا پیغام دیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے دشمن ہیں۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے بارے میں ضرور چال چلیں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا بہت واضح دشمن ہے۔ خواب کی تعبیر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے خیر خواہ سے بیان کرنا چاہیے۔ جو انسان آپ سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس سے خواب کی تعبیر نہیں کروانی چاہیے۔ ایسے ہی خواب اگر اولاد نیک ہے، والدین بطور نصیحت کوئی پیغام دینے کے لیے، کوئی چیز سمجھانے کے لیے اپنی اولاد کو والدین خواب بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی بطور ایک پیغام اللہ کا جو وحی خواب کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا، وہ اپنے بیٹے سے عرض کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر اولاد نیک ہے یا کسی پیغام یا کوئی نصیحت کرنی ہو تو والدین اپنی اولاد کو بھی خواب بتا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر، اگر علاقے میں کوئی عالم دین ہے، بزرگ ہے، نیک انسان ہے، تو وہ بھی اس انسان سے بھی خواب کی تعبیر کروائی جا سکتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے آخر میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، عجیب خواب دیکھا۔ اب اس نے تعبیر کے لیے لوگوں کو بلایا، لیکن سارے جو تعبیر بیان کرتے تھے وہ اس خواب کی تعبیر کرنے سے قاصر آ گئے، تو اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی ایسا نیک ہے جو اس کی تعبیر کر سکے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کے خوابوں کی تعبیر کی۔ خواب کس سے بیان کرنے چاہیے؟ اس میں ان احادیث کو اکٹھا کیا جائے، جو ان کا خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے
کہ ایک تو نیک آدمی ہو، دوسرے نمبر پر عالم دین ہو، خوابوں کی تعبیر کرنے کا اس کو اللہ نے خاص علم دیا ہو، اور سب سے ضروری بات جو احادیث کی روشنی میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کا فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بلائی کے راستے تلاش کرنے والا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، اور آپ کا دشمن اور جو ہے وہ حسد کرنے والا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ